الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا سو آج وبائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا جو اس در پہ تو رہے نصیرات پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہے آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ سامنے دلوں کا بے بیان فکرم ہے استاد محمد الاشری کا جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاکر کی حاضری نصیب فرمائی تھی دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا
اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ خوبصورت لمحے، یہ ماہ ربیع الاول کے خوبصورت لمحے یقیناً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اور پھر یہ تو ہمیں ایک ایسا لمحہ ملا ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے وہ کھل کر اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر شروع کریں تو ویسے تو اللہ رب العزت نے ابھی یہ دنیا نہیں بنائی تھی تو میرے محبوب میرے نبی کا جو ذکر ہے وہ شروع ہو چکا تھا، محبوب کائنات کا ذکر شروع ہو چکا تھا۔ جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اور فرمایا کنت نبی آدم بین الوارث والخلق، اور فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کو بھی نہیں چلایا تھا اور ان کے لیے جو چیزیں تخلیق کرنی تھی ان کو بھی نہیں بنایا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، زمین و آسمان، یہ دنیاوی چیزیں، آسمان کی جتنی چیزیں ہیں، ستارے بنائے ہیں، سورج بنایا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ نے ان سب کو شروع کہاں سے کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو بنایا ہے؟ تو محبوب خدا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن لے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ باقی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، اور پھر میرے نور سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر بندے کی عقل سے بھرا ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو اتنا ہوتا ہے کہ بس ہمارا نبی کہہ دے تو ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ دلیلیں مانگنے والے دلیلیں مانگتے رہتے ہیں، 1400 سال گزر کے لوگ دلیلیں مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی کوئی دلیل چاہیے، کبھی کوئی دلیل چاہیے، اور الحمدللہ علماء نے ان کے جواب بھی دیے، لیکن پھر جس نے نہ مانگا وہ اس نے تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت آدم کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھا، اس کے باوجود سجدہ نہ کیا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جنہوں نے مان لینا ہے، آج 1400 سال گزر کے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا بھی نہیں، سنا ہے، سن کے ہم نے مان لیا۔ جیسے میرے نبی صحابہ کے اندر موجود تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مبارکباد ہے، لیکن فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ مبارکباد ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں کمی رہ گئی، ہمارے ماننے میں کوئی کمی رہ گئی، ہماری عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی، ہم جہاد کے لیے نہ نکل سکے، ہم مساجد کے لیے نہ نکل سکے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم جو میرا کلمہ پڑھتے ہو، تم میرے صحابی بنے ہو، تم نے جو ہے وہ اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی اس دین کا جو اعتراف کیا ہے۔ فرمایا کسی نے کلمہ پڑھا ہے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، فرمایا کسی نے کلمہ پڑھا ہے سورج کو پلٹ کر عصر کے ٹائم پہ آتے ہوئے دیکھ کر، میں کسی نے کلمہ پڑھا ہے کہ درخت چل کر میرے پاس آتے، کسی نے کلمہ پڑھا ہے کہ کنکریوں کو ہاتھ کے اندر بولتا ہوا دیکھ کر۔ لیکن فرمایا کہ میرے صحابہ ان پر 10 مرتبہ کیوں نہ مبارکباد ہو کہ جنہوں نے نہ تو میرا کوئی معجزہ دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، نہ انہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، نہ انہوں نے درخت کو چلتے ہوئے دیکھا، نہ انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، بس ان کے سامنے میرا ذکر کیا گیا،
اور کہا گیا کہ محبوب خدا نے ایسا کہا ہے، انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ تقریر میں کم کر دیا، تو کیوں نہ ان کے لیے 10 مرتبہ جو مبارکباد ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے لیے بشارتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو میرے نبی کے اصحاب سے سامنے بیٹھا کرتے تھے ان کے لیے یہ ساری بشارتیں وہ غراب الورا ہیں، ان کا تو کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ اہل بیت کا کوئی ہم پلہ نہ دنیا میں آیا ہے نہ آ سکے گا۔ وہ جو تھے تو بس وہی تھے، رضی اللہ عنہ تو بس وہی تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے استاد نے اکثر حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا اس کی بڑی عزت ہے، وہ امام ہے۔ اور امام کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بندہ ایک قوم کو نماز پڑھا دے، فرمایا میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اور جو بندہ اس کے پیچھے صحیح اعتقاد رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے، فرمایا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بندہ اگر بوڑھا عالم دین ہو جو چل نہ سکتا ہو، مشکات شریف کا جس سے ہمارا بڑی مستند، میں بات سے مستند کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کوئی بوڑھا عالم دین ہو، بارش بار ہو، چل نہ سکتا ہو، فرمایا کہ کوئی بندہ آئے اور اس بوڑھے عالم کو جو ضعیف العمر ہے اس کو سہارا دے کر چلائے، گویا اس نے ایسے ہی کیا کہ جیسے میں محمد عربی کو سہارا دے کے چلایا۔ اور فرمایا کہ کوئی بندہ عالم دین کو کھلائے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے ایسے ہی کیا کہ جیسے میں اللہ کے رسول کو اس نے کھلایا ہے۔ بڑی ساری باتیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم دین کو پلائے تو فرمایا کہ گویا اس نے مجھے پلایا۔ جس نے عالم دین کا خیال کیا، فرمایا گویا کہ اس نے میرا خیال کیا۔ جس نے عالم دین کو پہنایا، گویا کہ اس نے مجھے پہنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ سناتے نا ایک جگہ پہ پہنچے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے ایک بندے کو جنت میں جانے کا اشارہ کرے گا کہ جائیں آپ جنت میں چلے جائیں، وہ عالم دین ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تجھ سے کوئی حساب نہیں، تو جنت میں چلا جا۔ فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے پہ جائے گا تو اللہ رب العزت روک لے گا۔ وہ عالم دین عرض کرے گا پروردگار میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، جو فیصلہ ایک بار ہو جائے پروردگار تو واپس نہیں لیتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اے پروردگار اب مجھے واپس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی کے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرمائے گا تو کہ عالم دین ہے، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، لیکن میں نے اپنے محبوب سے بھی ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ اے پروردگار کون سا وعدہ، کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی بندہ تیری حدیث اور میرے قرآن کو لوگوں تک پہنچائے گا، جو میری بات کو اور تیری بات کو خود سیکھ کر پھر لوگوں کو سکھائے گا، جو لوگوں تک پہنچائے گا، میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس اکیلے کو جنت میں نہیں بھیجوں گا بلکہ اس کے ساتھ 70,000 لوگوں کی ایک جماعت کو بھی بھیجوں گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو واپس بلائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے پہچان لے کون کون تیرے عزیز ہیں، کن کن لوگوں نے تیرا خیال رکھا، کن کن لوگوں نے تمہاری کسی بھی معاملے میں مدد کی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ان سبھی کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جنت میں بھیجنا میرا کام۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ بندے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وہ جو عالم دین ہے وہ سبھی کو جنت میں بھیج کر دوبارہ پھر جنت میں جانے لگے گا، تو پیچھے سے ایک بندہ پھر آواز دے گا، کہے گا کہ اے بندے اے فلاں مجھے بھی جنت میں لے کے چل۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ رک جا، یہ بندہ رک رہا ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ مجھے بھی جنت میں لے کے چل، تو وہ عالم دین کہے گا کہ میں تجھے جنت میں کیوں لے کے جاؤں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے جنت میں کیسے لے جاؤں؟ اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں نے میری مدد کی ہے دین پڑھنے کے معاملے میں۔ یہاں پہ نا شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ تعمیر کا بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے کہ کہا جائے ان سے کہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے
آپ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ملانا چاہیں گے، تو میرے حساب سے الحمدللہ جتنا ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو بڑا پختہ رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو عمارت ہے اس کو کھڑا کرنے کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ ملایا جائے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے میرے نبی کی حدیث پاک کا نقل کیا، فرمایا کہ کوئی بندہ اگر عالم دین کی خدمت کرتا ہے گویا اس نے ایسے کیا کہ جیسے 70 مرتبہ اس نے خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کوئی بندہ تو وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ کہے گا رک جا، میں نے جنت میں نہیں جانے دینا، مجھے بھی لے کے چل۔ تو عالم دین کہے گا کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ تو وہ بندہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جو ہے ملتمس ہو کر عرض کرے گا کہ اے پروردگار، یہ بندہ وہی ہے کہ جس کو میں نے دنیا کے اندر ایک جگہ پہ پانی کا گلاس پلایا تھا، پانی کا گلاس ایک میں نے اسے پلایا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس عالم دین سے کہ یاد کر، وہ عالم دین کہے گا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اس نے پلایا ہو۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں ہم تمہارے لیے اس معاملے کو واضح کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے اللہ رب العزت اس کے لیے معاملے کو واضح کرے گا، عالم دین کو یاد آ جائے گا اور عالم دین اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ علم، جو کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور اصل جو ہوتی ہے وہ ولادت کو صرف بیان ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ میرے نبی کی سنت کو تھام کے رکھنا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے نبی کی سنت کو تھام کے رکھنا ہی اصل میلاد ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی باتوں سے تو بڑا کچھ بول دے جی فلاں فلاں فلاں، تو یہ بات نہیں۔ اگر جتنی دیر تک وہ میرے نبی کی سنت کو تھام کے نہیں رکھتا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ، آپ کی امی جان اور آپ کی پھوپھو جان اس وقت موجود تھیں جب میرے نبی کی ولادت ہوئی، تو آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہیں، آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی تو اتنی خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی کہ جیسی خوشبو نہ ہم نے پہلے کبھی سنی تھی نہ بعد میں کبھی سنی، اتنی خوبصورت خوشبو، کہتے اتنی خوشبو آئی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب دیکھا نا تو سبز کپڑے میں میرے نبی کو لپیٹ دیا گیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ ختنہ کرنے لگے تو ختنہ پہلے سے ہوا تھا، جب کنگھی کرنے لگے تو کنگھی بھی پہلے سے ہوئی، خوشبو لگانے لگے تو پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اب سرما لے کر آگے بڑھے کہ سرما لگائیں، سرما بھی پہلے سے لگا ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب تیار کر کے بھیجا اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے یہ ساری چاہیے، یہ تو ہمارے سامنے تب آئے نا، آپ لوگ کے سامنے دنیا کے تب آئے، ورنہ تو میرے نبی نے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اول ما خلق اللہ نور والے الفاظ ہیں۔ میرے نبی تو تب سے ہیں جب سے دنیا بھی نہیں ہے، میرے نبی تو تب سے ہیں جب کہ حضرت آدم بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس دن فرمایا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب کنگھی کرنے لگے کنگھی بھی ہوئی ہے، تیل لگانے لگے تیل لگا ہوا ہے بالوں میں، سرما لگانے لگے سرما لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب ایسے دکھ رہے ہیں کہ گویا نظریں ہٹائی نہیں جا رہی، دل کرتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی رہیں، آپ کو دیکھتے ہی رہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو جب حضرت آمنہ کے پاک دامن کے اندر میرے نبی تشریف لائے اس وقت آئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں جب آپ کا آخری وقت تھا تو لحد کے اندر جو سب سے بعد میں نکلے وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ میرے نبی کو دفنا کر قبر انور کے اندر جو ہے وہ میرے نبی کے جسم اطہر کو آپ کے روضہ انور کے اندر رکھ کر سیدنا علی المرتضیٰ سب سے بعد میں نکلنے والی شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو وہاں پہ لحد کے اندر رکھ دیا گیا، روضہ انور کے اندر رکھ دیا گیا، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، آپ کے ہونٹ فرماتے ہیں میں نے کان نزدیک کیے، سنو کیا ہو رہا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہونٹ ہل رہے تھے میں نے اپنے کان نزدیک کیے، کانوں کے ساتھ منہ کے ساتھ اپنے کان لگائے، فرماتے ہیں کہ مجھے آواز سنائی دی، آپ فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، اے میرے پروردگار میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے نبی کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسی خوشبو نہ ہم نے پہلے کبھی سونگی تھی اور نہ کبھی بعد میں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کا انتقال چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ جو اپنے والدہ کے شکم اطہر کے اندر 5 ماہ کے تھے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا حضرت عبداللہ کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آمنہ آپ کی امی جان، ان کا وصال آپ کی 6 سال کی عمر تھی تو آپ کی امی جان کا بھی انتقال ہو چکا۔ صدمے تو پہلے سے
اب والد سر پہ نہیں ہے، کھلونے چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو روتا ہو نا تو کبھی والد پکڑ کے کہتے ہیں کہ فلاں چیز لینی ہے، وہ اشارہ کرتے تو والد جو بھی ہو جائے وہ لے کے دیتا ہے. سبھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو ابھی بچوں والے نہیں ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اور جو بیٹھے ہیں پھر ان کو بھی اندازہ ہے. اگر بچہ اشارہ کر دے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، والد لے کے دیتا ہے. اور پھر بچہ اگر کہتے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، والد کھلا کے چھوڑتا ہے، کہتا ہے جی بالکل آپ کے لیے حاضر ہے. ابھی یہ جو نوجوان ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے کہ سمجھنے بیٹا آئے گی سمجھ کسی دن. اور یہ والدین کا پیار، والدہ کا پیار ایسا پیار ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سمندر کے پاتال تک تو کوئی نہ کوئی پہنچ سکا ہوگا، لیکن والدہ کے پیار تک کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک. والدہ کے پیار تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور پھر والدہ کا انتقال ہوا نا جب سیدہ آمنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، اور ہر آنے والی چیز نے چلے جانا ہے، ہر بننے والی چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو حضور سمجھ گئے کہ میری والدہ کیا فرما رہی ہیں. آخری وقت تھا، سیدنا آمنہ کا جو ہے وصال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو لپٹ کر رو رہے تھے. حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ تھی، آپ کی سہیلی بھی تھی حضرت ام ایمن، وہ آپ کے ساتھ تھی. سفر کے اندر آپ کا انتقال ہوا تھا سنا مقام کے پاس جو ہے وہاں کی چوٹیاں جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ کا مدفن بھی حضرت آمنہ کا وہیں پہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نوجوان کو نا تھوڑی تاریخ یاد نہیں ہے، ان کو سارا کچھ یاد ہے. وہ آج کل آئنسٹائن کیا کرتا تھا، وہ کیا تھا، کس چیز کا ماہر تھا، کیا تھا، وہ کب پیدا ہوا، کب فات، سارا کچھ یاد ہے نوجوانوں کو. لیکن میرے نبی کی ولادت کا لمحہ نہیں یاد. اگر کسی سے پوچھ لیے نا آج کے نوجوان کو کھڑا کر کے میرے نبی کی ولادت کس سن میں ہوئی، اس کو 12 ربیع الاول بھی اس وجہ سے یاد ہے کہ یہ مناتے ہیں اہل سنت. اگر یہ اہل سنت 12 ربیع الاول نہ مناتے ہوں تو ان کو دن بھی یاد نہ ہو. اور پھر ہمارے کئی نوجوان تو اتنا گمراہ ہو چکے ہیں، آگے آگے نکل چکے ہیں، وہ کئی ایسے گمراہوں کو سن سن کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی یہ تو تاریخ ہے ہی نہیں. تو بہرحال تاریخ جو بھی ہو گئی اختلاف والی بات ہوتی ہے، اختلاف ہے، تاریخ جو بھی ہو. اب میرے نبی کی ولادت ہے تو بس ولادت ہے. وہ ایک دن ہے 12 ربیع الاول، ایک آگے کیا پیچھے کیا، اس کو 12 ربیع الاول کے ساتھ منسوخ کر دیا تو اچھی بات ہے. تو بہرحال میرے نبی کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضرت ام ایمن جو ہے وہ حضور کو لے کر چلی، اور پھر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس لے کر آئی. حضرت عبد المطلب جو ہے وہ جب خبر سنی تو داڑھیں نکل گئی، رونے لگے. لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے تو آپ نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ آپ نے دیکھ بھال جو ہے وہ آپ نہیں کرنی ہے. آپ جب حضرت ام ایمن کے پاس رہی اور انہوں نے جو دیکھ بھال کی، پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ ان جیسا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ملا. انہوں نے حد کر دی کہ میرے نبی کا خیال رکھنے والی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ 2 سال بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ سیدنا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اور اسی سال میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اور پھر کیا ہے کہ جب پہاڑوں کے پہاڑ اوپر سے جو ہے وہ گرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے، تو تکلیفوں کے پہاڑ گر رہے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ مکے کی گلیوں کے اندر نکلتے ہیں. جب مکے کی گلیوں کے اندر نکلے تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آپ کو اوچھلیاں پھینک رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ کوڑا آپ کے گھر کے اندر سامنے لا کے رکھ رہا ہے. تو آپ نے پھر سوچا کہ چلو مکے والے ساتھ نہیں دیتے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ طائف کی طرف سفر کرتے ہیں. جب طائف کی طرف گئے تو وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے بھی اوباش نوجوانوں کو کھڑا کر دیا. جس راستے سے میرے نبی نے گزرنا تھا انہوں نے وہاں پہ اوباش نوجوانوں کو کھڑا کیا، ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر دے دیے. میرے نبی چلتے وہ پاؤں پہ پتھر مارتے، اور پھر میرے نبی اگر کسی جگہ پہ تھک کے بیٹھ جاتے تو میرے نبی کو دونوں کندھوں سے نوجوان آتے آگے، دونوں کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے اور چلاتے، پھر میرے نبی کے پاؤں پہ پتھر مارتے. اور پھر کیا ہوا کہ آپ کے اصحاب جو ساتھ تھے، ادھر سے فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یہ ساری کی ساری بستی غرق ہو جائے گی، پس جائے گی دونوں پہاڑوں کے اندر. اب میرے نبی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی کے ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ ابھی میرے نبی کے لبہائے اقدس کھلیں گے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ کھلیں گے، اندر سے آواز نکلے گی، الفاظ نکلیں گے، الفاظ نکلنے کی دیر ہے اللہ رب العزت نے فوراً جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے کر دینا ہے. تو صاحب کا ذہن تھا کہ یہ آپس میں ملا دیا جائے، لیکن میرے نبی کے جب لب کھلے تو لبہائے اقدس سے، زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، اے پروردگار یہ میری امت ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اے پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما.
یہ میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اپنی امت کے لیے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے دیکھ لیں، میں نے جیسے کہا تھا میرے نبی پیدا ہوئے تو ربی حب لی امتی، اے پروردگار میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دے۔ میرے نبی آخری وقت تھا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ربی حب لی امتی، آپ کے الفاظ، اے پروردگار میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں تب بھی آوازیں لگا رہا ہوں گا ربی حب لی امتی، اے پروردگار میری گناہ گار امت ہے اس کی بخشش فرما دے۔ تو ہم جب میلاد کی باری آتی ہے تو پھر ہم دلیلیں مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہی نبی ہے جو ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی مقام ہے، یا ایھا المزمل آیت ہے، آپ کو پتہ کب اتری ہے؟ میرے نبی جو ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی جب رات کو قیام کرتے اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، ورم آ جاتے آپ کے پاؤں مبارک پہ۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں لیکن ساری رات قیام نہ کیا کریں، اپنے قیام کو کم کر دیں۔ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا نصفہ، فرمایا کہ نصف رات کا قیام کر لیا کریں۔ آگے فرما دیا ابنقص، بلکہ اس سے بھی کم کر دیں۔ یعنی محبوب خدا کی اس تکلیف کا اللہ رب العزت نے کیسے خوبصورت الفاظ کے اندر قرآن کریم کے اندر ڈال دیا اس کو، یا ایھا المزمل۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ کہ میرے نبی کے ساتھ وہ ہمدردی اللہ رب العزت نے جو الفاظ جاری کر دیے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا المزمل، رات کو قیام کر لیا کریں لیکن تھوڑا کیا کریں۔ پھر بتایا نصف رات کہ اس سے بھی کم کر دیا کریں۔ تو میرے نبی اس وقت میں جب ساری رات قیام کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی جب دعا مانگتے نا تو دعا میں کوئی دنیا نہیں مانگتے تھے۔ ہمارے جیسا بندہ اگر 4 نفل زیادہ پڑھ لے نا تو بعد میں پتہ نہیں کون کون سی دعائیں ہوتی ہیں زبان پہ۔ تو میرے نبی نے کوئی دنیا نہیں مانگی، کوئی دنیا کا مال جائیداد نہیں مانگا۔ جب بھی ہاتھ اٹھے ساری رات قیام کرنے کے بعد جب بھی باری آئی پروردگار کی طرف سے آواز آئی ہے محبوب مانگے کیا مانگتے ہیں، تو میرے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو ربی حب لی امتی، اے پروردگار ساری رات قیام کیا کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دے۔ تو میرے دوستو جب میرے نبی کی جب وہ ان کا ذکر کرنے کی باری آئی تو ہم دلیلیں مانگتے پھریں کہ کہاں پہ لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس کتاب میں۔ تو جب میرے نبی نے ہمارے لیے اتنا کیا میرے نبی نے جب ہمیں یاد کیا، ہمارا ذکر کیا تو کسی سے دلیل مانگی ہے؟ جب میرے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، گناہ گار امت کو یاد کیا ہے، تو کس سے دلیل مانگی ہے؟ کہاں سے پڑھا ہے کہ ان کے لیے ایسا کریں، یا کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ حضور نے وہاں سے پڑھ کر کسی سے سن کر یا کسی کے کہنے پہ کیا ہو؟ میرے نبی کی ہم سے محبت تھی، تو جب ہماری محبت ان سے جڑ جائے گی تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا عثمان کرنے کی